آج ہم ایک کافی اہم علاقائی منصوبے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان جو ایک ریلوے لائن کا منصوبہ ہے۔ بالکل، اور سنا ہے کہ حال ہی میں کابل میں اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے، یعنی یہ کتنا قابل عمل ہے، اس کے لیے ایک معاہدہ بھی ہوا۔ جی ہاں، معاہدہ تو ہوا ہے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے۔ تو آئیے ذرا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، اس کے کیا پہلو ہیں، کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ ضرور، یہ منصوبہ اگر یہ بن گیا تو خطے میں رابطوں اور تجارت کے لیے سمجھیں ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اچھا، تو بنیادی طور پر یہ ہے کیا، مطلب کتنی لمبی لائن ہے یہ؟ یہ تقریباً کوئی 650 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن بچھانے کی بات ہے، تینوں ملکوں کو ملائے گی۔ 650 کلومیٹر، اور ابھی صرف فیزیبلٹی پر بات ہوئی ہے، یعنی بنے گی یا نہیں یہ بات کی بات ہے۔ جی بالکل، ابھی صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں اور کیسے ممکن ہے۔ اور اس کا روٹ کیا سوچا گیا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ دیکھیے، جو روٹ ابھی زیر غور ہے وہ ازبکستان کا شہر ہے ترمز، وہاں سے شروع ہوگا۔ ترمز سے؟ جی، پھر افغانستان میں مزار شریف سے گزرے گا۔ اچھا، مزار شریف سے ہوتا ہوا۔ جی، اور پھر پاکستان افغان سرحد پر آئے گا۔ ضلع کرم میں ایک جگہ ہے خرلاچی، وہاں سے یہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ خرلاچی کرم میں؟ اچھا، ویسے ماضی میں دوسرے روٹس کی بھی تو باتیں ہوتی رہی ہیں نا، جیسے کوئٹہ کندھار یا پشاور کابل۔ جی ہاں، وہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن فی الحال جو توجہ ہے وہ اسی ترمز مزار خرلاچی والے روٹ پر ہے۔ ازبکستان اور افغانستان کے بیچ میں تو پہلے سے کچھ ٹریک موجود ہے جسے بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، لیکن پاکستان تک جو لنک ہے نا، وہ یہ نیا بنے گا، خرلاچی والا۔ یہ بات تو واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا؟ مطلب کون سا ملک سب سے زیادہ امید لگائے بیٹھا ہے؟ دیکھیے، جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی فائدہ یا سب سے بڑا فائدہ وہ ازبکستان کو ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ازبکستان آپ کو پتا ہے ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے۔ جی، چاروں طرف خشکی ہے۔ بالکل، تو اس ریلوے کے ذریعے انہیں افغانستان اور پاکستان سے ہوتے ہوئے سیدھا سمندر تک یعنی بحری عرب تک رسائی مل جائے گی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے ان کے لیے۔ جی ہاں، اور اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو سامان، جو کارگو سمندری جہاز سے یوں سمجھے 30 دن میں پہنچتا ہے، جی، وہ اس ریل کے ذریعے ازبکستان سے کراچی کی بندرگاہ تک صرف 3 سے 5 دن میں پہنچ سکے گا۔ 3 سے 5 دن؟ 30 دن کے مقابلے میں؟ جی، یہ تو تجارت کے لیے مطلب ایک انقلاب ہی ہو جائے گا۔ بالکل، گیم چینجر جسے کہتے ہیں۔ ازبکستان کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ لیکن کیا صرف ازبکستان کو ہی فائدہ ہوگا؟ پاکستان اور افغانستان کے لیے اس میں کیا ہے؟ نہیں، فائدہ تو تینوں کو ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی آپس کی تجارت بھی بڑھے گی، اور پھر خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تجارت کو فروغ ملے گا، تو اقتصادی مواقع تو تینوں کے لیے پیدا ہوں گے۔ ٹھیک، لیکن یہ سب باتیں تو اچھی لگ رہی ہیں، اس پر خرچہ کتنا آئے گا یہ بھی تو اہم سوال ہے۔ جی، خرچہ بہت زیادہ ہے۔ جو ابتدائی اندازے ہیں وہ تقریباً 8 ارب امریکی ڈالر کے ہیں۔ 8 ارب ڈالر؟ یہ تو بہت ہی بڑی رقم ہے۔ بہت بڑی رقم ہے، اور اصل سوال اب یہی ہے کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ ہاں، یعنی فنڈنگ کون کرے گا؟ کیا تینوں ملک مل کر کریں گے یا کوئی بین الاقوامی ادارے مدد کریں گے؟ یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ یہی تو فیزیبلٹی اسٹڈی میں دیکھا جائے گا کہ اس کا مالیاتی ماڈل کیا ہو سکتا ہے۔ اور ٹائم لائن کب تک بننے کی امید ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں 2030 تک۔ جی، 2030 کا ایک ہدف تو سامنے آیا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو جی، خطے کے حالات اور منصوبے کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ کافی پرامید ہدف لگتا ہے۔ یعنی مشکل لگتا ہے 2030 تک۔ میرا مطلب ہے کہ اصل ٹائم فریم تو فیزیبلٹی اور فنڈنگ کے انتظامات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ابھی یہ صرف ایک خواہش یا اندازہ ہے۔ تو پھر حقیقت پسندی سے دیکھیں تو اس منصوبے کے کامیاب ہونے کے امکانات کتنے ہیں؟ کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں، 2 بہت بڑے چیلنجز ہیں، صاف نظر آ رہے ہیں۔ جی، کیا ہے وہ؟ پہلا تو ہے خطے کی سیکیورٹی صورتحال، خاص طور پر افغانستان کے اندرونی حالات۔ ظاہر ہے، استحکام بہت ضروری ہے۔ جی، جب تک وہاں پائیدار امن نہیں ہوتا، اتنا بڑا منصوبہ چلانا بہت مشکل ہے۔ اور دوسرا بڑا چیلنج ہے پیسہ۔ یعنی تینوں ممالک کی اپنی معاشی حالت؟ بالکل، کیا ان ممالک کے پاس، خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے پاس، اتنے وسائل ہیں کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صحیح، تو سیکیورٹی اور پیسہ، یہ 2 سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جی، اصل امتحان انہی 2 چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اسے نیا سلک روٹ بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ اسے نیا سلک روٹ کہا جا سکے؟ دیکھیے، صلاحیت تو ہے،
اگر یہ بن جاتا ہے اور کامیاب رہتا ہے تو یہ واقعی وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا سے جوڑنے والا ایک نیا اہم تجارتی راستہ بن سکتا ہے۔ تو یہ علاقائی منظرنامے کو بدل سکتا ہے؟ جی بالکل، نہ صرف تجارتی راستے مختصر ہوں گے بلکہ ثقافتی اور عوامی رابطے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، یہ سب اگر پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ساری بات کا خلاصہ کریں تو یہ پاکستان، افغانستان اور ازبیکستان کے درمیان ایک بہت پرجوش ایک بڑا منصوبہ ہے۔ جی بہت بڑا منصوبہ۔ جس میں ازبیکستان کو سمندر تک راستہ دینے اور تینوں ملکوں کے درمیان تجارت کو بہت زیادہ بڑھانے کی زبردست صلاحیت ہے۔ بالکل۔ لیکن اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے نہ صرف بہت زیادہ پیسہ چاہیے، جی ہاں، اربوں ڈالر۔ بلکہ سب سے بڑھ کر خطے میں خاص طور پر افغانستان میں پائیدار امن اور سیکیورٹی چاہیے۔ جی ہاں، یہ سب سے اہم شرط ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک طرف اس منصوبے کے شاندار ممکنہ فائدے ہیں اور دوسری طرف یہ سنگین سیکیورٹی اور مالی مشکلات۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں وہ کون سی ایک چیز ہو سکتی ہے، وہ ایک فیصلہ کن عنصر جو یہ طے کرے گا کہ یہ ریلوے لائن صرف کاغذوں پر ایک خواب رہ جاتی ہے یا واقعی پٹری پر دوڑتی حقیقت بنتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ شاید وہ ایک عنصر، وہ سیاسی قوت ارادی، پولیٹیکل ول ہوگی، تینوں ممالک کی مشترکہ اور پختہ سیاسی کمٹمنٹ کہ چاہے کچھ بھی ہو ہمیں یہ کرنا ہے۔ اگر وہ ارادہ پختہ ہو تو شاید راستے نکل آئیں، ورنہ یہ واقعی ایک خواب ہی رہ سکتا ہے۔